السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج ہم آذربائیجان کے گاؤں کے زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ آذربائیجان کے لوگ ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے روایتی کھیتی باڑی کے طریقے سے لے کر مال مویشی کی فارمنگ پر بھی بات کریں گے، اور یہاں کے دیہاتی لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہاں کا کلچر، یہاں کی پرانی تہذیب و ثقافت جس کا رنگ آج بھی آذربائیجان کے دیہاتی علاقوں میں نظر آتا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ اس طرح تمام انفارمیشن آذربائیجان ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو۔ دوستو، آذربائیجان کا شمار دنیا کے امیر ترین مسلم ممالک کی صف میں ہوتا ہے۔ باقی وسطی ایشیائی ممالک کی طرح آذربائیجان کو بھی 1951 میں روس سے آزادی نصیب ہوئی۔ آذربائیجان اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز ہریالی، خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ملک کا کچھ حصہ ایشیا میں واقع ہے، جبکہ کچھ حصہ یورپ میں۔ آذربائیجان کی ایک بہت بڑی ملکی آبادی انہی گاؤں اور دیہاتوں میں ہی رہائش پذیر ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہات قدرتی حسن کے نظاروں سے مالا مال ہیں۔ آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے، سرسبز درخت، خوبصورت پرندوں کے بولنے کی آوازیں ہی آپ کو سنائی دیں گی۔ یہاں آج بھی لوگ قبائل کی شکل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان 86,600 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک مسلم ملک ہے، جس میں 2.5 ملین ایکڑ رقبے پر کھیتی باڑی اور کاشتکاری کی جاتی ہے۔ آذربائیجان کی زراعت پرانے اور روایتی کھیتی باڑی کے اصولوں کے ارد گرد گھومتی ہے، جس میں اکثر پہاڑی علاقوں میں جانوروں کی مدد سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں جدید مشینری کا استعمال کر کے ایک وسیع علاقے پر گندم، باجرہ، مکئی، کپاس اور سورج مکھی کی فصلوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ آذربائیجان میں گندم کی سالانہ پیداوار 2.1 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ کپاس اور مکئی کی سالانہ پیداوار 1.6 ملین میٹرک ٹن ہے۔ آذربائیجان کے یہ خوبصورت پہاڑی علاقے اپنے دل فریب موسم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں دنیا کی اعلیٰ ترین کوالٹی کے پھل فروٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی دیہاتی عبادت زیادہ تر اس فروٹ فارمنگ کے پیشے کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور ان کے فروٹ فارموں میں اناروں سے لے کر انگوروں، ناشپاتی، خوبانی، آڑو، سیب اور چیری کے فارم بہت بڑے اور وسیع علاقوں پر آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے پھل فروٹ جات قریبی یورپی ممالک میں بیچ کر اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ آذربائیجان کی کل آبادی 1,03,53,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ تر آبادی دیہاتی علاقوں میں ہی آباد ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہاں کی زیادہ تر عوام مسلمان ہے، جس میں زیادہ تر آبادی آذری قبائل کے لوگوں کی ہے، جبکہ ان کے ساتھ یہاں ترکمن، ریشین اور لیکس قبائل کے لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آذری قبیلے کا تعلق بھی ترک قبیلے کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے۔ یہ ترکوں کا ہی ایک قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے بھی آذری اور ترک زبان ایک جیسی ہی سمجھی جاتی ہے۔ آذربائیجان میں 78 کے قریب تمام چھوٹے بڑے شہر آباد ہیں، جبکہ ہاکو یہاں کا دارالحکومت سیٹی ہے، جبکہ اس کے ساتھ 4,285 کے قریب گاؤں اور خوبصورت دیہات بھی آباد ہیں۔ آذربائیجان میں جن کو انتظامی امور کی بنا پر میونسپل کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آذربائیجان کا ایک وسیع علاقہ جنگلات پر بھی محیط ہے، جس کی بنا پر زیادہ تر یہاں کے دیہات جو پہاڑوں کے دامن اور جنگلات میں آباد ہیں، ان کے گھر لکڑی سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ لکڑی کے بنے یہ گھر موسمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ لکڑیاں ان کو سارا سال گرم رکھنے اور کھانا بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر دیہاتی آبادی قبائل کی شکل میں ہی آباد ہے، اور ان کی شادیاں بھی دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر شادیاں آپسی قبائل میں ہی کی جاتی ہیں۔ یہاں کی شادیوں میں مہمانوں کو طرح طرح کے کھانے دیے جاتے ہیں، جن میں چاول اور دمبے کا گوشت ان کی مرحوم غذا سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، صاف ستھری فضا ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں ہی مشہور ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی کا پیشہ کھیتی باڑی اور مال مویشی کی فارمنگ کے کاروبار سے ہی منسلک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آذربائیجان میں 9.2 ملین سے بھی زیادہ بھیڑ بکریاں موجود ہیں۔ آذربائیجان میں ان بھیڑ بکریوں سے حاصل ہونے والی ڈیری پروڈکٹ، جن میں دودھ، پنیر اور گوشت شامل ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں قریبی یورپی ممالک کو فروخت کیے جاتے ہیں، اور ان سے ایک اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں بھیڑ بکریوں کی کوئی کمی نہیں، اس لیے یہاں ان کی سنت بھی کافی عروج پر ہے، جس میں سالانہ 70,000 ٹن سے بھی زیادہ اون پیدا کی جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کی اون لیڈر، جیکٹس، گارمنٹس اور شوز بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آذربائیجان یہ اون بہت بڑی مقدار میں جارجیا، اٹلی، اسپین اور قریبی ممالک کو فروخت کر کے اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔
آذربائیجان کے دور دراز ٹھنڈے پہاڑی علاقوں میں ڈرائی فروٹ کی فارمنگ بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، جس میں یہاں اعلیٰ قسم کے اخروٹ، بادام، کاجو اور پستہ وغیرہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کے گھر بھی چلے جائیں گے تو یہ لوگ ڈرائی فروٹ کا استعمال قہوے کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ انتہائی صحت مند اور فٹ نظر آتے ہیں۔ آذربائیجان کے کچھ علاقے انگوروں کے باغات کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مشہور ہیں۔ یہاں بہت بڑے اور وسیع علاقوں پر انگوروں کے باغات موجود ہیں۔ یہاں دنیا کا اعلیٰ کوالٹی کا انگور بھی پایا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں گنے کی پیداوار انتہائی کم ہوتی ہے، اس لیے آذربائیجان میں زیادہ تر چینی انگوروں سے ہی تیار کی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اس خوبصورت اور دلکش ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آذربائیجان کی ایمبیسی مختلف ممالک میں موجود ہے، جہاں آپ وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان کا ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہے، اور اگر آپ مطلوبہ دستاویزات فراہم کریں گے تو ویزا پروسیسنگ بھی تیز ہو سکتی ہے۔ اس ویزے کی مدد سے آپ آذربائیجان کے حسین مناظر اور تاریخی مقامات اور دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔